دوستوں، آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھ لینا رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، گھر، گاڑی، صحت اور عزت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العزت کی ذات دولت سے، شہرت سے، مال و عزت سے نوازنا چاہتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن صرف 41 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جائے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ جمادی الاول کی 13 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور جو چاہیں اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الاول کا مہینہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے اور بہت سے لوگ ماہ جمادی الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے صرف 41 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں، بیٹی کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ آتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، مقروض ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی پڑے گا تو رب کریم غیب سے قرض کی ادائیگی فرما دیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں مل رہا، کئی سالوں سے محنت مشقت کر رہے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، لوگوں کے تانے بھی سن لیے، بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، اس کے باوجود آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں نظر بد ہے، حسد جادو ہے، آپ جو بھی اس چیز کی شکار میں پھنس چکے ہیں، آپ لوگ بس اس خاص وظیفے کو پڑھیں، ہفتے کے دن پڑھیں، آپ کے تمام معاملات بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ آپ کے رزق کا انتظام نہیں ہوتا، آپ کا کاروبار چلتا بند ہو رہا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مسائل ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے کام، جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد اس کے پاس گھر، گاڑی، دولت، شہرت ہو جائے۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، وہ چاہے تو راتوں رات امیر کر دے، چاہے تو راتوں رات غریب کر دے۔ جب کامیاب بھی ہو رب کی طرف سے ہو، آسانیاں بھی ہوں تو رب کی طرف سے ہوں، پریشانیاں بھی رب کی طرف سے، پھر کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر نہیں مانگتے؟ اللہ والوں، آج ہفتے کا دن ہے، بہت ہی خاص دن ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، آج رب کریم کو منانا بھی بتاؤں گا، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانا بھی بتاؤں گا۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آج وظیفے کو مکمل دیکھ کر صرف 41 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں، وظیفہ بہت طاقتور ہے، یہ رب کریم کے نام کا وظیفہ ہے، یہ نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، جسے پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، جسے پڑھنے سے
منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی رب کریم کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے غیبی خزانوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو آج ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ اللہ والوں، صحابہ کرام بھی یہی نام پڑھا کرتے تھے، یہی قرآنی آیات پڑھا کرتے تھے، یہی اعمال پڑھا کرتے تھے۔ ان کی حاجات کیوں پوری ہو جاتی تھی اور آج ہماری حاجات پورا ہونے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ کیا وجہ ہے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آج ہم جب بھی مانگنے بیٹھتے ہیں، جب بھی ہم اپنی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنا پورا زور لگا لیتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آتی، پھر تھک ہار کے ہم لوگ رب کریم کے سامنے جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام پیغمبر رسولوں پر جب بھی کبھی مشکل وقت آتا، جب بھی کبھی پریشانی آتی، تو وہ ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر رب سے رابطہ بناتے، اپنا رابطہ جوڑتے، رب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتے، میرے مولا، میرے گناہوں کی وجہ سے میں اس دلدل میں پھنس گیا ہوں، اب میں تیری نظر کرم کا منتظر ہوں۔ اللہ والوں، پھر رب کی ایسی نظر کرم ہوتی، پھر رب کی ایسی نظر رحمت ہوتی کہ وہ دوبارہ سے اپنے پچھلے مقام پر لوٹ آتے۔ اللہ والوں، ایک صحابہ کرام کا ذکر ہے، اگر میری اونٹ کی لگام بھی چھوٹ جاتی یا رسی بھی گم ہو جاتی تو میں قرآن سے کہتا کہ اے قرآن تو بتا میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ مقصد یہ تھا، بات یہ تھی کہ قرآن سے مدد اختیار کرتے اور اللہ رب العزت ان کی بات سنتا۔ تو اللہ والوں، آج یہی وہ قرآن ہے، یہی آیت ہے، یہی نام ہے، اور ہم بھی موجود ہیں، بس طریقہ منفرد ہے۔ ان کے دل میں رب کی محبت تھی، ان کے دل میں وسوسے نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم جب بھی اللہ پاک سے مانگیں گے، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا۔ ہم جب اللہ پاک سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں گے، اللہ رب العزت ہماری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے بینک میں کیا پیسے ہیں، ہمارے پاس ایسٹس کیا ہیں، ہم کن چیزوں کو بیچ کے اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ رب کی غیبی مدد پہ یقین نہیں رکھتے، ہم لوگ اللہ پاک کے نام الرزاق کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خسارے میں ہیں، ہم لوگ آج جبھی تباہ اور برباد ہو رہے ہیں اور بے برکتی کے شکار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، سب کچھ رب کی طرف سے آتا ہے، مدد بھی رب کی طرف سے آئے گی، آسانی بھی رب کی طرف سے آئے گی، لیکن آپ لوگوں کو مانگنا پڑے گا، آپ لوگوں کو رب سے رابطہ جوڑنا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پاک صاف رہنا پڑے گا۔ اللہ والوں، نبی پاک کی جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کرو گے، اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ جتنا رب پہ توکل رکھو گے، رب کا گمان جیسا کرو گے، اللہ پاک ویسا ہی آپ کے گمان کے مطابق بن جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ سوچیں گے پتہ نہیں رب دے گا یا نہیں دے گا، تو اللہ والوں، رب بالکل نہیں دے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ضرور دے گا، بس کہاں سے دے گا میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ رب کی نظر کرم ہوتی کہاں سے ہے۔ اللہ والوں، پھر رب جو نوازے گا، آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، پریشان رہ جائیں گے کہ رب کی غیبی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ والوں، آج جب ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرتے ہیں، تو رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس خاص عمل کو پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، ہفتے کے دن پڑھیں، تمام کام چھوڑ کر پڑھیں، صرف اور صرف 41 بار تو پڑھنا ہے۔ کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، 1 2 3 منٹ، اس سے زیادہ کا وقت نہیں لگنے والا۔ اللہ والوں، آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج وقت ہے آپ لوگ اللہ پاک سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ دنیا جہاں کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، آپ انڈیا میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے آج ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی وقت اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9 10 11 12 بجے تک بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے تنہائی میں بیٹھ کر منگتا بھکاری فقیر بن کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جس کو جب جہاں اور جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے،
کیونکہ یہ ہفتے کے دن کا بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا چاہیے۔ اللہ والوں، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ۔ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے۔ میرے مولا، جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ندامت والا دل عطا فرما۔ میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے۔ جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے اور کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی،
نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام یہ رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے لیے رب کی رحمتیں جلال میں آ جاتی ہیں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، اس گھر کی تمام غربت، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں، ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگ کا دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے۔ یہ ایسا جلالی اسم اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے، نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں،
آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کے مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑا عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ سے ہی پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں۔ دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں، ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دل جوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے۔ آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آپ جب جو جس کے لیے دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔